جی بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا، حدیث ہے. تو آج کے دور میں جو نوجوان ایکٹر ایکٹریسز یا مختلف سٹارز جو ہوتے ہیں ان کی مشابہت کرتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص کوئی عمل اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے متاثر ہے یا کوئی مسلمان غلط شخص سے متاثر ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے، ٹھیک، تو یاد رکھیے یہ کام اللہ کے لیے اور اخلاص سے وہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور بالخصوص وہ لوگ تو اللہ کے سامنے بہت توبہ اور گڑگڑائے جو لوگ کسی کے مشابہت میں، اس لیے کہ ان کا غیر مسلم ایکٹر ایکٹریس ہیرو ہیروئنس پلیئر اسٹار کرکٹ اسٹار فٹ بالرز فلاں کام کرتے اور اس لیے کرتے ہیں، لیکن اگر وہی کام سنت رسول بولے تو ان سے وہ نہیں ہوتا ہے. کہ اگر کوئی انسان جو ہے ٹخنے سے اوپر پہن رہا ہے اس لیے کہ سنت رسول ہے تو وہ ان کے گلے سے نہیں اترتا ہے، لیکن اگر مائیکل جیکسن 3/4 ایجاد کرے تو پوری دنیا اس کو پہن کر پھریں گی، اور یہ دنیا جینے کا طریقہ ہے. مطلب یہ سٹائل ہے، یہ فیشن ہے، یہ ہماری جینے کا طریقہ ہے. لیکن سنت رسول بول کر اس کے لیے بہت مشکل ہے، گلے سے نیچے نہیں اٹھاتا، لگتا ہے گلے کے اندر اسے کانٹے والے پھل ڈالے جا رہے ہیں کہ اس کو انگلش نہیں وہ کیسا پینٹ پہنوں گا، بہت مشکل ہوں گی، یہ پوچھیں گا تو کیا بولوں گا، وہ پوچھیں گا تو کیا بولوں گا. اگر کوئی اسٹار پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر آ جائے تو یہ پھٹی پینٹ پہن کے چلا جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں؟ ہمارے اسٹار نے میرا، اچھا پھر ٹھیک ہے، رسپیکٹفل، ہاں بہت اچھی بات، تمہارے اسٹار کو تم فالو کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے نبی کی سنت ہے اور میں وہ اسٹار کو فالو کر رہا ہوں، تو وہ اونچا پہنتے تھے میں بھی پہن رہا ہوں؟ مطلب یہ چھوڑ دیجیے کیا وجہ ہوں گی اس کے پیچھے. فیشن کے لیے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے لوگوں کے پاس؟ ہوتی ہے کیا؟ کوئی وجہ نہیں. کچھ لوگ بال بنا کڑک بال ایک دم سخت، ایسا کرنٹ لگ گیا اس کو ایک دم جھٹکے سے ٹائٹ ہو، یہ کیا وجہ ہے آپ کی کرنے کی؟ نہیں بھائی وہ بالی ووڈ میں سب کر رہے ہیں، ہالی ووڈ میں سب کر رہے ہیں، کوئی ریزن ہے کہ اس کے وجہ کھڑے بالوں سے کچھ فائدے ہیں؟ مکھیاں اٹک جاتی، مچھر اٹکتے، سماج کو فائدہ، آکسیجن زیادہ نکلتی، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہوتا ہے، کیا فائدے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جسٹ فیشن. تو سنت کو ہم نہیں بول سکتے یہ سنت، جسٹ سنت، بس سنت ہے بس. اب کیوں بول رہا ہوں اس کا جواب نہیں میرے پاس، بس ہے تو ہے، بس بولنا. وہاں نہیں ہوتا ہم سے، وہاں ہمارے لیے گلے میں کانٹے ڈالتے ہیں لوگ، یہاں ہم کو بولنے نہیں ہمارے ہیرو نے کیا اس لیے ہم کر سکتے ہیں. تو سمجھیے اس چیز کو. تو بہت سے لوگ کسی کو پیچھے جاتے ہیں، یہ بہت عجیب بات ہے اور یہ بہت خوفناک بات ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا پرست لوگوں کے پیچھے انسان چل کر دین کا کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کچھ نہیں. ایک صاحب ایک دن آ گئے اور کہا کہ بولے میں نے زلفیں رکھ لی. بولے کتنا فائدہ ملیں گے نا فیض بھائی مجھے؟ بولے میں نے کہا زلفیں رکھی کیوں، پہلے وجہ بتاؤ تو پھر فائدہ کتنا ملیں گا اور ثواب ملیں گا وہ دیکھا جائے گا. اس لیے کہ آپ کے ہیرو نے زلفیں رکھی بول کے آپ نے زلفیں رکھی، کل کو ٹخلا ہو کے آ گیا تو آپ ٹخلا ہو جائیں گے. پرسوں اس نے آدھا ٹخلا اور آدھے بال، تو آپ آدھا ٹخلا آدھے بال ہو جائیں گے نا. ایک صاحب آگے نہیں بولے میرے کو بڑے امامے کی اور بولے بڑا وہ ہو گیا اور رومال ڈال کے پھر کالا اور سفید رومال گلے میں، ٹھیک. میں نے کہا یہ رومال آپ سنت بول کر یا کسی فائدے کے تحت نہیں ڈال رہے ہیں، یہ مجھے معلوم آپ رومال کیوں ڈال رہے ہیں نا، دنیا کو بتایا کیوں ڈال رہے ہیں نا. بہرحال تو یہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہی چیز اگر کو بولے کہ نہیں سنت رسول ہے ہم کریں گے تو نہیں، اور بہت مشکل ہوگا، ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ لوگ جو ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں بہت خطرناک دلدل میں پھنس رہے ہیں. اس لیے کہ اس حدیث کے مطابق من تشبہ بقوم فہو من، اگر وہ اس کی مشابہت میں کرتا ہے تو یاد ہے کہ روز قیامت فیصلہ اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، اور واقعہ طویل ہے بہرحال لیکن سنا دیتا ہوں، بڑی اہم بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آئے اور بڑے غمزدہ تھے، چہرہ اترا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا اور کہا کیا بات ہے، غمزدہ دکھ رہے ہو، پریشان دکھ رہے ہو، کیا غم اور ملال ہے تجھے؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک غم اور ایک ملال مجھے ستایا جا رہا ہے، ایک تکلیف ہے مجھے. کہا کیا؟ تو کہا دنیا میں ہم آپ کا چہرہ دیکھے بغیر بے قرار ہو جاتے ہیں، تو جب یاد آتی ہے تو آ جاتے ہیں، محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہو لیتے ہیں، تو دل کو اطمینان آتا ہے، آپ سے باتیں سن لیتے ہیں. لیکن مجھے اس چیز کا غم اور ملال ہے کہ روز قیامت آپ انبیاء میں ہوں گے اور میں ادنا لوگوں میں صحابہ میں ہوں گا، تو وہاں ہم آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو وہ وہاں کا غم مجھے یہاں تکلیف دے رہا ہے، وہ ملال کی آپ کی صحبت نہیں ملیں گی، آپ کا چہرہ نہیں دیکھنے کو ملیں گا، وہ صحبت، وہ دوری، وہ جدائی، وہ مجھے تکلیف دے رہی. تو بڑے غمزدہ تھے. بہرحال آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ چلے گئے، روایت میں آتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 ہے، 69. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے
ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین، تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاءوں کے ساتھ، والصدیقین، اور سچوں کے ساتھ، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے بہترین ساتھی۔ تو یہ آیت نازل ہے، کون؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا۔ تو کہاں ہوں گا؟ انبیاءوں کی صحبت میں، اور شہداء کی، صدیقین کی، اور شہداء اور صالحین کی صحبت میں۔ آپ سب نے اس کو بلا بھیجا، اس کو بلاؤ، اور اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیجیے، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی، بخاری کی روایت کا حصہ ہے، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس حدیث کو سننے سے زیادہ ہم صحابہ کو کسی حدیث کو سننے میں خوشی نہیں ہوئی کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور وہ جب بھی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو کہتے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ انشاءاللہ العزیز روز قیامت میں اللہ کے رسول اور ابوبکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان دنیا میں فلم سٹار سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، یا ہیرو ہیروئنس کو پسند کرتا ہے، یا کرکٹ سٹارز اس کے لیے کوئی ماڈلز ہے، یا فٹ بالرز اس کے لیے ہے، جو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ایسے بھی اچھے لوگ میں جانتا ہوں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے خلاف کام کرتے ہیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس روایت کے مطابق انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان لوگوں کے نمونے پر چلے جو انبیاؤں میں سے تھے، اور خود ہم کو تو ایسا نمونہ ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی کوئی امتحانی اور مکمل نمونہ، اور پھر صدیقین کا نمونہ جس میں ابوبکر صدیق ان کے سردار اور اس کے بعد کے سچے لوگ، اور شہداء جس کے اندر سب سے پہلے عمر ابن خطاب اور اس کے بعد جو ہے عثمان ابن عفان، اور ایک فہرست لمبی ہے شہداء کی، اور پھر صالحین میں تمام صحابہ اور اس کے بعد کے دیگر نسلوں کے سلف صالحین سب شامل ہیں۔ یہ نمونہ ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس کے بعد جو بات نہ ہو تو ان کی زندگیوں سے لے، تو پھر اس کا کیا ہی معاملہ، وہ انہی کے ساتھ ہوں گا جس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ یعنی کہ میرے کو اللہ کے رسول بڑی محبت ہے، کیا محبت ہے؟ تو نمازوں میں دکھتا نہیں، محبت بہت ہے، نمازیں نہیں پڑھتا الگ بات ہے، وہ نہیں، محبت بہت ہے، میرے کو انتہا محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک، اسلام سے مجھے بڑی محبت ہے، اس کے لیے میں جان دے سکتا ہوں اور جان لے سکتا ہوں۔ ارے لیکن تو اسلام کے جو اعمال ہے وہ نہیں کرتا ہے، نہیں وہ نہیں ہوتے، لیکن محبت کے معاملے میں کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی، میری محبت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی محبت ہے؟ یہ ڈھکوسلے ہے، یہ ون سائڈ ہے، ایک طرفہ محبت ہوتی ہے نا، ایک عاشق ہے اس کو ایک طرفہ ہی رہتا ہو، ادھر ہی سب رہتا ہے اس کا، اور جس سے عشق کرتا ہے اس کے معشوق سے جواب ہی نہیں آتا اس کو کبھی، ون سائڈ ہو گیا نا۔ تو میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کروں اسلام سے، لیکن ادھر سے رپلائی تب آتا ہے جب میں اس پہ عمل کروں، تو محبت کا معنی ہوتا ہے اطاعت۔ تو ہم اطاعت کریں تو انشاءاللہ عزیز پھر ہمارا ہوگا، اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر معاملہ وہی اس روایت اور وہ حدیث دونوں کو اگر ملا لے، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے، اور دوسری روایت کے اندر المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، اس کے تحت تو پھر ہم انہی جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ ان تمام یہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت کرے، اور ہم تمام کو جو ہے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے۔